السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپ گریڈ آن لائن انٹری ٹیسٹ پریپریشن ہم نے جان دی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ خاص طور پہ یہ میڈیکل کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے یہ یونیورسٹی بہت زیادہ اہم ہے۔ جن لوگوں کے نمبر کم ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے اور ان کا کہیں اور ایڈمیشن پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ ایم بی بی ایس کے علاوہ اگر وہ ایم بی بی ایس کے علاوہ یا بی ڈی ایس کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے اور یہ یونیورسٹی بھی ان کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد یعنی کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، جس میں ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیشن 2022 کے لیے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگراموں میں داخلے کا اجرا ہو چکا ہے، مطلب کہ اس کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں۔ سوری، یہ ذرا اردو کا اس کا ایڈ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑی سی پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے۔ تو خیر، اس یونیورسٹی کے کچھ خاص فیچر ہیں جو دوسری یونیورسٹیوں کے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، اور دوسرے اس کے علاوہ دنیا بھر کی زرعی سائنسز میں سرفہرست 100 جامعات میں پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے، یعنی کہ ایگریکلچر کے لحاظ سے یہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے اور یہ واحد یونیورسٹی ہے کہ جو ایشیا کی 100 یونیورسٹیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ واحد پاکستان کی یونیورسٹی ہے جس کے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، جامعہ جس سے اب تک 2129، یہ پہلی جامعہ ہے، یہ پہلی یونیورسٹی جس کے اتنے پی ایچ ڈی فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور 194 انڈر اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام یعنی کہ 194 فیلڈ میں یہ ایڈمیشن پرووائڈ کرتی ہے محنتی، اور اس میں اسکالرشپس بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی اس پر 100 سے زیادہ طلبا مختلف بیرونی ممالک سے پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، ایم ایس آنرز، ایم فل، یعنی کہ یہاں سے جو ہے ان کا کولیبریشن ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، یعنی کہ کچھ ہاف سیمسٹر یہاں سے کرتے ہیں، باقی یہ باہر دیتے ہیں جو موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے۔ 44 مضامین میں پی ایچ ڈی، 96 میں ایم ایس آنر، ٹھیک ہے، 51 مضامین میں بی ایس سی آنر، 3 مضامین میں ایسوسیٹ ڈگری کروائی جاتی ہے۔ یہاں پہ بتا رہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے شارٹ اسکلس کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی رینکنگ کس طرح ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے ایگریکلچر کے لحاظ سے پاکستان، اور نمبر 1 ہے پی ایچ ڈی اسکالر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایشیا کی 100 بہترین یونیورسٹی میں شمار کی جاتی ہے، اور جبکہ دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بہتر ہے، اور اس کے علاوہ رقبے کے لحاظ سے بھی پاکستان بڑی یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کون کون سے اس میں کیمپسز ہیں، کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جنہوں وہ تمام امیدوار کے کینڈیڈیٹس اپلائی کر دیں جنہوں نے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یا ابھی وہ انہوں نے امتحان دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہے اور انہوں نے ابھی سیکنڈ ایئر کا امتحان دینا ہے، وہ ایلیجیبل ہے، یعنی کہ ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا، ابھی انہوں نے پیپر بھی نہیں دیے، تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، بس ان کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، انہیں یہاں پہ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں نتائج کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی اگر انہوں نے پیپر نہیں ابھی سیکنڈ ایئر کے دیے تب بھی وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی یونیورسٹیز کے اپلائی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو مین کیمپسز ہے فیصل آباد میں، اس کے علاوہ اس کا توبہ ٹیک سنگھ، بورے والا، بہاری، گوپال پورہ، جو کارا میں کیمپسز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں وہ سارے یہاں نیچے ڈیٹیل دی ہے۔ فیکلٹی آف ایگریکلچر میں بی ایس سی آنرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آ جاتے ہیں ایگرونومی، پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، انٹرمولوجی، پلانٹ پیتھولوجی، سوائل سائنسز، ہارٹیکلچر سائنسز، ایگری ایکسٹینشن، ایگری بایولوجی، مارکیٹنگ اینڈ ایگری بزنس سے سیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب یہ جو ایگری، اس میں سے کچھ فیلڈ ہے جس میں صرف ایم ڈی کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اور کچھ فیلڈز ہیں جس میں نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ایک ایج ہے، وہ ان تمام فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ تمام فیلڈ میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں بی ایس فارسٹری آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسز میں بی ایس انوائرمنٹل سائنسز، اس میں نان میڈیکل میڈیکل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نان میڈیکل والوں کو بتاتا جاتا ہوں کس میں ہے۔ اب یہ ایگریکلچر انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، بی ایس سی ایگریکلچر، اگر آپ ایگریکلچر انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ نان میڈیکل جن کا ہے، ٹھیک ہے، ایس ایس سی نان میڈیکل وہ اس میں کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بیسٹ اپرچونیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کے اگر نمبر کم ہے اور وہ ای کیٹ نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، اور تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ایگریکلچر انجینئرنگ کی یہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے۔
کے علاوہ ایگریکلچر انجینئرنگ پہلے نمبر پہ ایگریکلچر فیصل آباد آفر کرتی ہے، اس کے بعد BW ملتان اور اس کے علاوہ نواز شریف یونیورسٹی ملتان آفر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ BSc فوڈ سائنس انجینئرنگ، یہ بھی انجینئرنگ ہے، BSc انوائرمنٹل انجینئرنگ، BSc انرجی سسٹمیٹک انجینئرنگ، اور اس کے علاوہ BSc ٹیکسٹائل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کر شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو فیلڈ ہیں یہ صرف اور صرف نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے میتھ کے ساتھ کیا، اور یہ ساری انجینئرنگ ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ PEC سے رجسٹر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز میں آ جاتا ہے۔ اب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو کہ MBBS کرنا چاہتے ہیں اور ان کو MBBS کے بعد کا سیکنڈ آپشن وہ چاہتے ہیں، تو ان کو تو یہ آپشن میں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ بتایا، لیکن اگر وہ بایو میڈیکل انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتے اور MBBS کے بعد بہترین فیلڈ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا پھر ان کو کس طرف جانا چاہیے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے لاسٹ ایئر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھی، جب میں ایگریکلچر کے ایڈمیشن اوپن ہوئے تب بھی میں چیز کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں لازمی اپلائی کریں، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو اگنور کیا۔ تو پلیز 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 آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ MBBS کے بعد کا کوئی آپشن دیکھتے ہیں تو بایو میڈیکل انجینئرنگ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ یونیورسٹی ٹاپ فسٹ یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی، آپ اس میں اپلائی کریں، جس میں ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن DVM ہے، DVM بہت اچھی بہت فیلڈ ہے، اس کا اسکوپ کے بارے میں نے بتایا ہوا، وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن لنک میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فارم ڈی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی، اور اس کے علاوہ BSc مائکرو بایولوجی، یہ دو فیلڈز ہیں، ان کا اس یونیورسٹی کی ٹاپ میرٹ فیلڈ جو ہیں، کیونکہ ان کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو جو لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں وہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس میں MBBS دیں، لیکن اس میں لازمی اپلائی کریں، کیونکہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، بہت سے لوگ اپنا کون بنتے پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اسکوپ ہے، آپ اس میں اپلائی کریں، کیونکہ اگر آپ کا نہیں MBBS میں ہوتا تو یہ اس کے بعد بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیکلٹی اینیمل ہسبنڈری، ٹھیک ہے، BS اینیمل سائنسز، BS بیبی سائنسز، باقی ساری آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیجیے گا، BBA کمپیوٹر سائنس وغیرہ بھی آفر کرتی ہے، یہ میڈیکل اور نان میڈیکل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوڈ نیوٹریشن یہ ہے اس کے لیے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمیونٹی کالج ہے جس میں BSc کیمسٹری بایو کیمسٹری، تو اوور آل دیکھا جائے تو اس میں وہ تمام فیلڈ ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کروں گا اس میں لازمی اپلائی کریں، کن کن فیلڈس کے لیے؟ سب سے پہلے DVM، فارم ڈی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس میں BS کیمسٹری، ٹھیک ہے، BS فزکس یا BS بایو کیمسٹری کے لیے اس میں لازمی اپلائی کریں، بیسٹ فیلڈ ہے، اور جو نان میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا اس میں ایگریکلچر سائنسز، BS فوڈ انجینئرنگ، ایگریکلچر انجینئرنگ، BS فوڈ انجینئرنگ، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل انجینئرنگ، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں BS فزکس میں، BS میتھمیٹکس میں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے، اور یا پھر BBA میں ICS کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں اپلائی کرتے ہیں، CS IT وغیرہ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، BS سافٹ ویئر انجینئرنگ، تو یہ دیکھتے ہیں یہ ایک واحد یونیورسٹی ہے جو اتنے پلیٹ فارم جو میڈیکل اور نان میڈیکل دونوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے بعد پروفیسر سنگھ کون کون سی فیلڈ آفر کر رہی ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھ کے آپ پڑھ لیجیے گا، برے والا کی بھی اور دیپال پور کیمپسز کی۔ اب اس میں اپلائی کا طریقہ کار کس طرح ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سارا بتایا گیا ہے کس طرح کیمپسز اور مین کیمپسز دونوں میں اپلائی سیم ہوتا ہے، سیم فیس پہ ہوگا، کوئی الگ چارجز نہیں، تمام رجسٹریشن آن لائن ہوگی، ٹھیک ہے، آن لائن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ جانا، وہاں پہ آن لائن فارم فل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں جسٹ اپنی بیسک انفارمیشن، ایجوکیشن انفارمیشن، اگر آپ کا رزلٹ کمپلیٹ ہے تو اس میں آپ نے کمپلیٹڈ شو کر دینا، اگر نہیں کمپلیٹ تو پھر آپ نے وہاں پہ نان کمپلیٹڈ کا آپشن ہے وہ لگا دینا، اور اپنا اس کے بعد آپ نے کیا ہے اپنے پھر اس میں بلڈ گروپ گھر کا ایڈریس، اگر آپ کو آپ کا بلڈ گروپ نہیں پتا تو کوئی بھی اندازہ سے لگا دے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فارم کی میں وہاں پہ پہلے ہی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنی یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا، ای میل ID اور اپنا موبائل نمبر بالکل ٹھیک دینا، اگر آپ یہاں پہ غلطی کریں گے یا CNA میں غلطی کریں گے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، پھر آپ کو کال کرنی پڑے گی، وہاں پہ پھر اپنی ID ٹھیک کروانی پڑے گی، اگر کسی کا اس طرح کا مسئلہ ہو تو کامنٹس میں ان سے لازمی پوچھیں، یا کانٹیکٹ نمبر پہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، چلو اس کا یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آپ کوشش کریں آپ مسئلے میں نہ آئیں، اپنی ای میل ID، اپنا پاسورڈ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اپنا جو چین نمبر اور CNA نمبر وہ بالکل ٹھیک پٹ کریں، سب سے پہلے اپنے رجسٹریشن فارم کو فل کر کے پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور چلان فارم کا پرنٹ نکال لینا ہے، جو پرنٹ ہے وہ 1000 کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ الائڈ بینک، مسلم کمرشل بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کروانے کے بعد اس چلان کو آپ نے جو ہے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو آپ کے ٹیکس کی رول نمبر سلپ آئے گی، جب بھی اپلائی نہیں ہو رہی ٹیکس کی رول
फीस जमा करवाना, वेरिफिकेशन किसी दिन यूनिवर्सिटी के लॉगिन और एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर अप्लाई करने के लिए तस्वीर, मैट्रिक सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड की बेफॉर्म की कॉपी, ये स्कैन कॉपी आपने अपलोड भी करनी है। ठीक है, आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखे ये आपने अपलोड करने, टेस्ट सेंटर में जिनका कह देना, आपने फिर अपनी मर्जी का टेस्ट सेंटर चूज करना है और कम्बिनेशन। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप जाएगी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की चूज करेंगे। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश को चूज करेंगे। और अगर ICS के तो कंप्यूटर साइंस इन हो जाएगी, बाकी वही लग जाएगा। कैसे मैंने जिनका पैसे में एक बार सेलेक्ट करने के बाद तब्दील नहीं हो गया, इसलिए कैसे करना दोनों का इंतजाम है तो कैसे करें, बाकी सारी डिटेल वहाँ पर मिलेगी। तो अप्लाई के फॉर्म की भी मुकम्मल डिटेल आपको बता दी है और आप लोगों ने ये चीज़ें अपलोड भी करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और टेस्ट आपने उस दिन जाकर टेस्ट दे देना है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 17 मई से हो चुका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 मई लास्ट है। ठीक है, और इसके आमतौर पर 3 टेस्ट होते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पे एक टेस्ट अनाउंस किया है, लेकिन पहले इसके 3 टेस्ट होते थे, लास्ट टाइम 2 हुए थे। लेकिन इसके बाद ये टेस्ट अनाउंस करेंगे, ठीक है, होपफुली, क्योंकि ये 3 टेस्ट लेते एक टेस्ट, लेकिन शायद इस वक्त क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को यही है कि आप लोग इसमें इस ये पहला टेस्ट भी लाजमी देखिए। और ये सारे टेस्ट नाफिज है, आप इनमें से जो आपको करीब पड़ता है वो टेस्ट इनको चूज करें। ठीक है, और उसी तरह आप अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर्म नहीं दिखाता, फॉर्म की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी। इसी तरह की वेबसाइट होगी, आपने यहाँ पे आके ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो यही एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे आकर के जस्ट क्लिक को क्लिक करना है और यहाँ भी सबसे पहले आपको क्या है, खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए आपने ईमेल बिल्कुल भी यहाँ पे वही हिदायत बता रहा है, ईमेल बिल्कुल ठीक लिखनी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। CNC नंबर विदाउट डैशेस बिल्कुल ठीक लिखना, पासवर्ड अपनी मर्जी को ठीक कंफर्ट, और ये वाला सीरियल कोड यहाँ पे लिखना है। अगर ये टफ सिलेक्ट ना हो तो रिफ्रेश करने के बाद इसको आप रजिस्टर कर दें। जैसे रजिस्टर हो गया, फिर आपने यहाँ से लॉगिन होना, लॉगिन होने के बाद सिंपल वही फॉर्म आ जाएगा, जैसी इन्फॉर्मेशन हमें पिक्चर अपलोड करनी है और चलान को डाउनलोड कर लेना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर चलान डाउनलोड को पे करना है, पे करने के बाद आपने चलान से मैं था आपने मैप अपना तस्वीर का वेरीफाई, अगर आपका वेरीफाई कंप्लीट नहीं है, अपना ID कार्ड, डोमिसाइल, ये सब आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने ये इन सबको अपलोड करना है और अपना टेस्ट सेंटर चूज करना है, तो आपका इनकी टेस्ट का अप्लाई हो जाएगा। और इसके एडमिशन का जो अप्लाई है वो इनकी टेस्ट के बाद होगा, उनकी अलग से डेट होती है, तब आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका अलग से चलान होता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लाजमी पूछा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अच्छा, इससे इनके अगर आप में से कोई शायद इनकी टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो इंशाल्लाह थर्सडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल रीजनेबल फीस है, किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है। ठीक है, जितना आपको 30-40 हज़ार अकेडमी के होते हैं, हम सिर्फ आपको 4 हज़ार में मुकम्मल तैयारी करवाएंगे और हम टेस्ट ई कैट और MD कैट के आसपास की तमाम टेस्ट के 4 से 6 हज़ार की आपको सारी तैयारी करेंगे। तो इसके बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ,